اوکے، السلام علیکم ہادیہ، کیسی ہیں بیٹی ہادیہ؟ اچھی ہیں۔ محمد کیسا ہے؟ اور اچھا ماشاءاللہ۔ اور ابیرہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہاں الحمدللہ بیٹی، اللہ کا بڑا شکر ہے، بالکل خیریت سے ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، محمد کیسے ہیں ہادیہ؟ ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگ کہاں ہیں؟ کراچی میں یا اسلام آباد میں؟ کراچی۔ اچھا، کراچی میں بھی سردی پڑ رہی ہے اس بار خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارا دین کون سا ہے، آپ لوگ بتائیں گے؟ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے۔ ہاں، ہمارا دین اللہ کو ماننے والا اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں بھائی ابھی اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ جی اس لیے کہ دین جو ہے اللہ کا وہ اسلام ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں جب اللہ سب سے حساب لیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ پچھلی کچھ صدیوں میں، خاص طور میں پچھلی 200 سال میں، جب برٹشرز، جب انگریز آ گئے یہاں پہ اور انہوں نے آ کے پوری انڈیا پہ قبضہ کر لیا، مسلمان جو ہیں، حالانکہ بہت مضبوط بادشاہت تھی مسلمانوں کی، لیکن جو ہے وہ مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے کمزور ہوتے گئے۔ اب انہوں نے جب قبضہ کر لیا تو انہوں نے پورا نظام، ایجوکیشن کا نظام اور ہر چیز جو ہے انہوں نے اپنے مطابق یہاں پہ بنا دیا۔ اور اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جب ہم اس نظام سے گزرے ہیں تو ہم، اس سے پہلے بھی خیر مسئلہ تو تھا، لیکن جب ان کے نظام سے گزرے ہیں تو ہم اسلام سے بالکل ناواقف ہو گئے اور ان کے نظام کے پیچھے چل پڑے۔ جو انگریز تھے وہ بولتے تھے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں خالق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو خود دنیا کو پورا کنٹرول کریں گے، ہم نیچر کو، فطرہ کو ہم خود کنٹرول کریں گے۔ اور نعوذ باللہ بڑی خراب غلط باتیں کہ اللہ تو مر گئے ہمارے لیے، اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً 60 ہندو بھی کہتے ہیں، جی یہ سب ہندو بھی کہتے ہیں۔ نہیں، ہندو تو اپنے بتوں کو مانتے ہیں، بھگوان کو بھی مانتے ہیں، بھگوان بولتے ہیں اللہ ہے، لیکن ہمارا جس طرح کا اللہ ہے بھگوان اس طرح کا نہیں ہے ان کا۔ وہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں بھگوان کے بارے میں۔ ہم تو اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور اسی طرح کا اللہ مانتے ہیں جو ہم نے پورا بولا تھا نو یور کریٹر میں، کہ جس طرح کا اللہ ہے، جس طرح اللہ ہم پہ ظاہر ہوا ہے اور جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مانیں، ہم تو اس لحاظ سے مانتے ہیں نا۔ تو یہ جو انگریز ہیں انہوں نے جو ہے اللہ سے بغاوت کی، اور انہوں نے جو ہے پورا تعلیمی نظام سے اللہ کو دور رکھا، خالق کو دور رکھا۔ اسی طرح سے جو ان کی پوری فلسفی ہے، جو انہوں نے کتابیں لکھی اس میں انہوں نے اللہ کو جو ہے اسے دور رکھا۔ تو اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ ہم بھی انہی کتابیں میں پڑھنے لگے، ہم بھی ان کی طرح کام کرنے لگے، تو ہم اسلام سے دور ہوتے گئے اور انگریزوں کے جو نظام تھا اس سے قریب ہوتے گئے۔ اور اب تو آپ دیکھتی ہیں، آپ لوگ خود دیکھیے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کو تلاوت کر لو، بغیر سوچے سمجھے تو ثواب مل جائے گا۔ اگر میں، آپ خود بتائیے مجھے مریم، کہ اگر میں بغیر سوچے سمجھے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھوں گا تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟
किसी को नहीं। صحیح بول رہی, کسی کو بھی نہیں فائدہ ہوگا, تو پھر ثواب کیسے ہوگا؟ وہی ثواب تو اس وقت ہوگا جب کہ آپ کو فائدہ ہو رہا. آپ اللہ کی کتاب کو نعوذ باللہ منتر کے طور پہ پڑھتے ہیں, گڑ 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 پڑھ رہے ہیں, بڑے خوش کہ ہمیں بڑا ثواب ہو رہا ہے. اللہ نے تو یہ کتاب آپ کو اتاری تھی آپ سے کلام کرنے کے لیے نا, آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے کہ صحیح چیز کیا ہے, غلط چیز کیا ہے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا تھا. اب آپ جو ہیں وہ معلوم ہی نہیں کر رہے, یعنی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ تو پھر آپ اس دین پہ چلیں گے جو دین آپ پہ ایجوکیشن سسٹم نے یا گوروں نے یا معاشرے نے نافذ کر دیا, اس دین پہ چلیں گے. آپ تو اسلام پہ نہیں چلیں گے اگر آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ, اللہ سے کلام, اللہ سے گفتگو, اللہ سے باتیں, اللہ کی باتیں ہمارے لیے اللہ کے اصول کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. صحیح ہے نا؟ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ, ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا, نہ دین سمجھ میں آئے گا, نہ اللہ رب العزت سمجھ میں آئیں گے, نہ اللہ کی مرضی ہمیں سمجھ میں آئے گی. تو ہم تو بہت دور نکل جائیں گے. اور یہی ہوا, ہم نے اپنا دین تو ہم بھول گئے, اسلام کو بھول گئے, اور ہم نے گوروں کا دین, ان کی سوچ, ان کی تھیوریز, ان کی کتابیں, ان کا منطق, ان کی لاجک ہم نے سب اپنا لی. تو جب ہم نے ان کا منطق اپنا لیا, ہر چیز ان کی اپنا لی, تو اب آپ ظاہری بات ہے ہم تو دین اسلام میں نہیں رہے. یعنی سپوزنگ جو گورے چاہتے ہیں کہ ہم مانیں, جو باتیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, اگر ہم وہ مانیں گے اور اسلام کی باتیں نہیں مانیں گے تو کیا ہم اسلام میں رہیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں رہیں گے نا اسلام میں. صحیح بول رہی ہیں آپ مریم, اسلام میں نہیں رہیں گے, اسلام سے باہر نکل جائیں گے. اور وہی ہوا, ہم کنفیوز ہو گئے, ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کیا ہے, ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں. حالانکہ قرآن اتنی پیاری کتاب ہے, وہ اللہ سے آپ کی ڈائریکٹ باتیں ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کے بنانے والے سے, جس نے آپ کو بنایا, اس سے آپ کی ڈائریکٹ باتیں ہیں. صحیح ہے نا؟ تو وہ آپ جب اس سے باتیں کریں گے, مثال کے طور پہ آپ اگر کسی سے بہت محبت کرتے ہیں, جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا, دل میں مزہ آتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو جب آپ سوچیں کہ آپ کے خالق, آپ کے مالک جو اتنا پاورفل ہے, جس نے سورج بنایا, چاند بنایا, پوری دنیا بنائی, آپ کی پوری گلیکسی بنائی, اور صرف آپ کی نہیں, کروڑوں گلیکسیز, اتنی بڑی دنیا بنائی, جو اتنا طاقت ہے جس کے اندر ہے نا. آپ اس کو, اگر اس سے آپ بات نہیں کریں گی, یعنی اس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور آپ کو بتایا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, اب آپ اسے بات ہی نہیں کریں گی, آپ اس پہ غور ہی نہیں کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ ہو جائے گا نا. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کا دین کیا ہے نا. میں آپ سے بات کرتا نا, اللہ نے ہمیں بنایا, تو میں بھی آپ کو ایک بڑی مزیدار ویڈیو دکھاؤں گا. آپ سب جو ہے نا, وہ خدیجہ ہو یا مریم ہو یا بیرا ہو, عائشہ ہو, ہادیہ ہو, آمنہ, فاطمہ, آپ لوگ سب ایسے ہی تھے, ایسے ہی پیدا ہوئے. میں آپ کو بڑی اچھی ویڈیو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ اپنی امی کے بطن میں, پیٹ میں جو ہیں, آپ لوگ پورے انسان بن کے نکلے. ٹھیک ہے, میں آپ کو مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں, یہ کیا چیز ہے؟ انسان. ہاں, یہ آمنہ ایسی تھی. حبیرہ بھی, ہادیہ بھی, سب ایسے تھے. میں اب دکھاتے ہیں کہ انسان بنتا کیسے, اللہ کس طرح بناتے ہیں, جو ہے انسان کو بناتے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیے, بڑی انٹرسٹنگ مووی ہے یہ جو ہے نا, یہ جو ہوتا ہے نا, کیا گلاتا ہے وہ, الٹرا ساؤنڈ سے جو ہے نا بچے کی تصویر لیتے رہے, ہر سٹیج میں جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ سے تصویر لیتے رہے. یہ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Only 2 cells are needed to create a baby. 2 cells and a miracle. In just 9 months, this pair of cells blossoms into billions of cells.
Gently nestled and protected in a mother's womb, a tiny human thrives. Together, mother and baby share this journey of life, this magnificent adventure called pregnancy. یہ دیکھیے ماں کے وام میں دیکھا چھوٹا سا آپ جب بننی شروع ہوئی تھی لیکن تھوڑا سر بھی بن گیا چھوٹا سا بیبی نظر آ رہا ہے بیبی سبحان اللہ دیکھے شکل نظر آ رہی ہے یہ پاؤں مریم آپ کیسی تھیں سبحان اللہ بنتے جا رہے ہیں بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا At ultrasound, سبحان اللہ دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا الحمدللہ کیسے اللہ رب العزت نے کہاں ایک چھوٹی سی چیز اتنی چھوٹی کہ آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہو اتنی تھی آپ اور کہاں پہ جو ہے وہ اللہ بناتا گیا اور 9 مہینے میں اتنا پیارا ہادیہ اتنی پیاری عائشہ اتنے پیارے ختیجہ مریم آمنہ عبد الرحمن سب بن کے نکل آئے صحیح ہے یہ کس نے بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جی بولتے نا اللہ سب سے بہتر کاریگر ہے سب سے بہتر ڈیزائنر ہے کوئی انسان بنا سکتا ہے ایسے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بنا سکتا اب میں نے اتنی زبردست یہ پورا میکینزم ہے کہ سبحان اللہ اللہ جو ہے وہ سے بڑا سا بیبی جی دوبارہ بولیے
ایک چھوٹی سی سیل سے ایک بڑا سا بیبی. جی آپ نے بالکل صحیح بولا. ایک چھوٹے سے سیل سے جو ہے وہ اتنا بڑا انسان. پھر ہم بڑے آتے ہیں تو بڑے اکڑنے لگتے ہیں, ہاں ہم تو بڑے طاقتور ہیں ہم. اللہ کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی. اللہ سب سے طاقتور ہے, اللہ سب سے پیارے ہیں, اللہ سب سے رحم دل ہیں, اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے. ٹھیک ہے, اب آپ اللہ سے تو باتیں نہ کریں, آپ کو ہمیں کوشش بھی نہیں کریں کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے, اور ہم جو ہیں بڑے خوش ہوں گے ارے ہم تو جنتی ہیں, ہم جنت. آپ جب اللہ کے دین نہیں فالو کریں گے, پہلی بات تو اللہ کے دین فالو کرنے کے لیے اللہ کے دین آنا چاہیے ہمیں, اور جب اللہ کا دین نہیں آئے گا تو ہم فالو کیا کریں گے. اور اللہ بولتے ہیں کہ اسلام کے سوا کوئی دین اللہ قبول نہیں کریں گے ہم سے سوائے اسلام کے. ٹھیک ہے نا, ان الدین عند اللہ الاسلام, تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اگر ہم اسلام کو نہیں فالو کریں گے, یہ اتنی خطرناک بات ہے, آپ لوگ اس پہ غور کیجئے کہ اگر ہم اسلام کو نہیں فالو کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, اور اسلام ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ سب سے پہلی بات, جب ہم قرآن اللہ سے کلام کریں گے, اللہ سے جب کلام کریں گے تو ہمارا ذہن, ہماری تھنکنگ, وہ سب اللہ کے مرضی کے مطابق ڈیزائن ہوگی. ہماری سوچ, ہماری لاجک. اچھا مجھے یہ بتائیے, قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے؟ قرآن شریف میں غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ نہیں. نہیں, تھوڑی سی غلطی, نہیں. تھوڑی سی بھی نہیں. تھوڑی سی بھی نہیں. صحیح ہے. کیوں؟ آپ بتائیے کیوں نہیں ہو سکتی غلطی قرآن میں؟ ہاں بھائی ہادیہ, کیوں نہیں ہو سکتی غلطی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی ہوئی ہے. ہاں, اللہ پرفیکٹ ہے, اللہ سب چیزیں جانتے ہیں, اللہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اللہ ہے وہ بتاتا ہے صحیح کیا غلط کیا ہو تو اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اللہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے, اور اللہ کا جو کلام ہے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. انسان کا کلام غلط ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے, ٹھیک ہے, کسی اور کا کلام غلط ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کے کلام کو تو چھوڑ دیں اور دوسروں کے کلام کو پکڑ لیں تو ہم بہت عقل مند ہوں گے. اگر ہم اللہ کے کلام کو چھوڑ دیں اور دوسروں کے کلام کو پکڑ لیں, کیا خیال ہے آپ کا عائشہ؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں ہوئیں گے. اللہ کے کلام کو چھوڑیں گے تو ہمیں راستہ ہی نہیں ملے گا, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہی ہمیں راستہ بتاتا ہے. اللہ ہمیں راستہ بتاتے ہیں, تو اللہ کو زمین پہ اتار کے تھوڑی ہمیں بتاتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو, وہ تو اپنے کلام کے ذریعے بتاتے ہیں نا اللہ رب العزت. تو اگر ہم اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے, سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, تو ہمیں اللہ کا دین ہی نہیں سمجھ میں آئے گا. اور اگر اللہ کا دین سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جی تو فرشتہ بھیجتے ہیں ہر چیز کے لیے. نہیں تو فرشتے تو بھیجیں گے کہ جب کچھ کرنا ہوگا نا. جب آپ کو اللہ کے دین ہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو اللہ کے دین آپ کیسے فالو کریں؟ اور جب اللہ کے دین نہیں فالو کریں گے تو آپ پھر کسی اور کا دین فالو کریں گے. صحیح ہے, اور اگر آپ کسی اور کا دین فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے؟ ناکام ہوں گے. بالکل صحیح, صحیح بولا آپ نے. اور اللہ کا دین بہت مزیدار ہے, اللہ کا کلام بھی بہت مزیدار ہے. ہم دیکھیں کتنی زبانیں سیکھ جاتے ہیں, کوئی چائنیز بھی سیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ انگریزی سیکھ رہا ہے, تو ہم عربی کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ آپ سوچئے, کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے. وہ تو اللہ کا کلام ہے عربی میں, عربی میں سیکھوں گی تو میں اللہ سے بات کر سکوں گی, یہ بات کر سکوں گا, ہے نا. تو عربی ہمیں سیکھنی اس لیے ضروری ہے تاکہ, اچھا دن میں آپ لوگ کتنی دفعہ کم از کم قرآن پڑھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ کم از کم 5 دفعہ. آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد شریف. الحمد شریف پڑھتے ہیں. الحمد شریف کس سے ہے؟ قرآن سے ہے. الحمد شریف کے بعد جو آپ سورہ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہوتا ہے نا. الحمد شریف بھی اور جو آپ دوسرا سورہ پڑھیں گے وہ سب اللہ کا کلام ہوتا ہے. اب آپ الحمد شریف پڑھ رہی ہیں, آپ کو معلوم نہیں آپ اللہ سے مانگ کیا رہی ہیں, اور اللہ جب
آپ جب دوسری قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں یا سورہ پڑھ رہی ہیں تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ آپ کو کیا جواب دے رہے ہے نا. تو مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ پہ نماز اثر ہی نہیں کرے گی. آمنہ یہ بتائیے گا ابا کو میں پی رہا تھا ان کے کوپر والے گلاس میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. آپ لوگ جو ہے نا اس پہ غور کیجئے. ہم لوگ غور نہیں کرتے, ہم لوگ اندھے بن کے جو ہے نا جو بولتا ہے اس طرف جاؤ اس طرف جاتے ہیں, وہ بولتا ہے اس طرف جاؤ اس طرف جاتے ہیں. ہمارے سامنے قرآن ہر گھر میں, ہر مسلمان کے گھر میں قرآن, ایک نہیں کتنے قرآن پڑھے ہوئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنے. جی قرآن ہے بہت سارے. ہاں ہر گھر میں قرآن, لیکن ہم وہ کتاب سمجھ ہی نہیں رہے, نہ کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھ کے پڑھے. تو ہم تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے. پہلی بات دیکھیں, اللہ کا دین وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا دین جو اللہ بتاتے ہیں یا تو نیچر کے تھرو بتاتے ہیں, جو ہمارے سامنے چیزیں ہو رہتی ہیں, سورج ہوتا ہے, چاند دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, ندی کو دیکھتے ہیں, بارش کو دیکھتے ہیں, بادلوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یا پھر جو اللہ نے قرآن سے اتارا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ نیچر اور قرآن جو ہے, بلکہ قرآن نیچر بھی جو ہے وہ بھی اللہ کے اصول ہیں پورے کے پورے. وہ بھی قرآن کی طرح, جیسے قرآن میں اللہ نے اصول بیان کیے, نیچر نے بھی اللہ کے اصول بیان کیے. تو ہم جو ہے اللہ کے اصول ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ, پھر اس کے آگے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اور تھوڑی سی ڈیپتھ میں لے جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں, آپ جو کتاب پڑھتے ہیں, آپ سے جو باتیں کرتے ہیں, جو کسی کی باتیں سنتے ہیں, یا آپ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ کیا کرتی ہیں آپ کے اوپر؟ آپ کے ذہن کے اوپر اثر کرتی ہیں, آپ کا ذہن بناتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک غلط ماحول میں رہیں گے تو اسی لحاظ سے ہمارا ذہن بنے گا, سوچنے کا طریقہ بنے گا, اسی قسم سے ہماری لاجک بنے گی. اور اگر ہم اللہ کو تھامتے ہیں, اللہ سے اپنا راستہ استوار کرتے ہیں, نیچر کو دیکھتے ہیں اور اچھی چیزیں سوچتے ہیں, تو اسی لحاظ سے ہمارا ذہن بنے گا, اسی لحاظ سے ہمارا لاجک فریم ورک بنے گا, اسی لحاظ سے ہماری سوچ ڈیولپ ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ کیا خیال ہے خدیجہ؟ ہے نا. جس قسم کی آپ چیزیں کریں گے, پڑھیں گے, دیکھیں گے, اسی لحاظ سے آپ, یہ بہت ضروری ہے. ہم قرآن ہی نہیں پڑھے اور بول رہے ہیں قرآن کے مطابق ہمارا ذہن بن جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. تو ہم قرآن جب تک نہیں پڑھیں گے, قرآن اللہ سے گفتگو نہیں کریں گے, تو ہمارا وہ ذہن بنے گا نہیں. اور جب ہمارا وہ ذہن ہی نہیں بنے گا تو ہمارا دین بھی نہیں ہوگا, وہ بنے گا. اگر ہم کسی اور کی باتیں پڑھیں گے, کسی اور کی کتابیں پڑھیں گے, کسی اور کی تھیوریز پہ سوچیں گے, کسی اور کا سسٹم فالو کریں گے, تو اسی لحاظ سے ہمارا دماغ بنے گا, اسی لحاظ سے ہم سوچیں گے, اسی لحاظ سے ہم کام کریں گے, اور وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا, وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا. ہے نا. ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے. جنت میں جانے کے لیے کون سا دین فالو کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے ابیرہ, خدیجہ؟ اللہ کو جنت میں ہمیں جانے کے لیے اللہ کے کون سے دین کو ماننا چاہیے ہمیں؟ اسلام کو. جی, اسلام. اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے, تو ہم مانیں گے کیسے اسلام کو؟ یہ بڑی اچھی, یعنی صحیح بات ہے نا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کا دین کیا ہے, اللہ کے اصول کیا ہے, تو پھر ہم جو ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کیا ہے, اللہ کا دین کیا ہے, تو ہم اللہ کے دین کو فالو کس طرح کریں گے؟ ہے نا. اچھا, اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ کیا یہ ممکن ہے
کہ اللہ یہ بولے کہ دیکھو عابد، تمہیں میرا دین فالو کرنا اور تمہیں میرے حکم کے لحاظ سے ہر چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو میں بولتا ہوں وہ تمہیں کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو میری ڈیزائننگ کی ہے، میرا جو ذہن بنایا ہے، میرا جو جسم بنایا، مجھ کے اندر اللہ نے جو پوٹینشیل رکھا ہے وہ اس طرح رکھا ہے کہ ہم اللہ کے اصولوں پہ چل سکیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ہمارے اندر وہ پوٹینشیل تو نہ ڈالے، وہ صلاحیتیں تو نہ ڈالے اور بولے کہ نہیں تم میرے دین پہ چلو گے اور میں تم سے پوچھوں گا آخرت میں بالکل تم اکیلے کھڑے ہوگے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے دین کے لیے وہ ہے نا فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرہ میں پیدا کیا ہے، فطرہ یعنی نیچر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پہلی بار کہ اللہ نے اپنے دین کو نیچر پہ قائم کیا اور ہمیں اسی لحاظ سے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں تمام کے تمام، اللہ کیا بولتے ہیں کہ انسان سے بہتر بھی کوئی مخلوق ہے؟ نہیں ہے نا۔ انسان اللہ کے بعد انسان ہے، فرشتوں سے بھی بہتر ہے، جنوں سے بھی بہتر ہے، جانوروں سے بھی بہتر ہے، ہر چیز سے انسان کو بہتر بنایا ہے۔ تو کیا خیال ہے، بہتر اگر بنایا ہوگا تو ہمیں پھر اللہ نے وہ صلاحیتیں بھی دی ہوں گی، وہ کوالٹیز دی ہوں گی کہ ہم سب سے بہتر بنیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں وہ انٹیلیجنس دی ہوگی اللہ نے کہ ہم سب سے بہتر بنے آٹومیٹکلی؟ بالکل صحیح بولا آپ نے۔ تو اللہ نے تو ہمیں وہ صلاحیتیں دی ہے۔ اب اگر ہم وہ صلاحیتیں نہیں استعمال کریں گے، غلط کام کریں گے، کسی اور کو فالو کریں گے، کرسچنوں کو فالو کریں گے، یہودیوں کو فالو کریں گے، اور ہم بولیں کہ نہیں بھئی ہم تو اسلام پہ چل رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین اسلام ہے، جو اسلام کو نہیں مانے گا، جو اسلام پہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، جو اسلام پہ نہیں چلے گا تو وہ اسلام پہ نہیں چلے گا، اور پھر کسی اور دین پہ چلے گا، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اسے پوچھیں گے بھی کہ بھئی تم نے اسلام کو چھوڑ کے دوسرے دین کو کیوں پسند کیا؟ یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات جو میں آپ سے بول رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ڈیزائن بھی اسی طریقے سے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بولا تھا کہ تم جو ہوگے تم میرے خلیفہ ہوگے زمین پہ، تم میرے نائب ہوگے زمین پہ، صحیح ہے نا۔ تمہیں جو ہے شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا لیکن شیطان کے بہکانے میں نہیں آنا۔ تو حضرت آدم پہلے ایک دفعہ تو شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اللہ سے سوری کی کہ اللہ غلطی ہوگی، تو اللہ نے بولا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تمہیں میں معاف کرتا ہوں، لیکن تم زمین میں رہو گے اور تم میرے حکم کے مطابق چلو گے، جو میں تمہیں بولوں گا چلنا ہے وہ کرو گے، صحیح ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بالکل اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں چلے اور پرفارم کرے، اللہ کے دین کو اس دنیا میں، پوری دنیا میں تمام انسانوں پہ نافذ کرے۔ یہ ہمارا کام اللہ نے دیا۔ اور اللہ کا دین کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین میں ہی ہم سب کے لیے بھلائی ہے، ہم سب کے لیے جو اچھائی ہے وہ اللہ کے دین میں ہی ہے نا، دین کے باہر نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے باہر نکلیں گے تو پھر ہمیں بے چینی آئے گی، پھر ہم لوگ غلط کام کریں گے، دنیا کو تباہ کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، صحیح ہے نا، پھر اللہ کی باتیں نہیں ہم مانیں گے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہو جائے گی، صحیح ہے۔ میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی دکھانا چاہتا تھا ویڈیو، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے دکھانے کے لیے، آپ لوگ کچھ دکھانا چاہیں گے؟ میرے پاس ایک بس پریزنٹیشن ہے۔ اچھا میں آپ کو بنا دیتا ہوں، سوری، ایک منٹ۔ جی فاطمہ کو بھی پینسل دکھانی ہے۔ اوکے، کہاں ہے پینسل آپ کی؟ اور زبردست، ایک منٹ ایک منٹ، میں آپ کو وہ کر دوں نا، پین کروں۔ ہاں یہ پین ہے، پینسل ہے؟ پینسل۔ اچھا زبردست، تو کلرفل ہے یہ،
بہت سارے کلر ہیں اس میں یہ وہ والی پینسل ہے جو وہ ہوتی ہے نا جس میں شارپنر نہیں کرنا پڑتا. اس کے آگے لگاتے رہتے ہیں, آگے جب ختم ہوتا ہے دوسرا پیچھے سے نکال کے آگے لگا دیتے ہیں, وہ والی. ہاں وہ والی. اچھا زبردست. فاطمہ آپ کیا دکھائیں گی؟ آپ کو میں نے بنا دیا, کو ہوسٹ بنا دیا. جی دکھا رہی ہوں. فاطمہ پینڈڈ ہے وہ تو پین بھی میں نے کیا کری ہے پین بھی تو نہیں ہے. ہاں آگے میں دکھا رہی ہوں. آگے نہیں رہا. مجھے دیکھنا ہے جو کیا میں آف ہو گئی. ہاں دکھاتی ہوں. مریم آپ, اچھا آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں مریم؟ اچھا دکھا رہی ہوں. اور کچھ شیئر کرنا اور بھی چیزیں بنانی. ہاں ہاں نہیں ہو رہا. ایک منٹ. چھوٹا کر اور یہ ہو گیا. مجھے اور بھی سب کو دکھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگا لیا میں نے. اوکے کیوں نہیں ہو رہا نیچے؟ نہیں لگے گی اوپر نیچے نہیں ہو رہا. اوپر نہیں ہو رہا, نیچے کلک کر کے دیکھیں. ہاں ہو گیا. اوکے. I have two siblings, Fatima and Ibrahim. یہ ہو گیا. یہ ہو جاتی ہے. My favorite cartoons. Oh. یہ تو وہ ایسے ہی ہے. اوکے. ہاں یہ کیا چیز ہے؟ یہ My parents name is Azam. بیلنس کے بارے میں لگا. ایک اور صحیح کو ہے. دکھائے گا. ہاں my favorite colors بہت سارے ہیں. ہاں اور یم یم بریانی. ڈاکٹر ویٹ ہیلپس پیٹس. صحیح ہے. فیوریٹ ہے یہ والی پہلی والی. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ پھول ہے؟ یہ میرا فیوریٹ بکس. ہاں باکس. اوکے. All about I like pandas. books. Home box. یہ وہی ہے فیملی ٹری ہے. فیملی ٹری ہے نا یہ آپ کی. ہاں ابھی ایک اور ہے بس. ایک اور اوکے. بھی بنا. ریموٹ. مووی کیا ہو گیا کی طرف سے آ گیا. یہ یہ ہے اس کے بعد بس میں ایک اور بھی بناؤں گی اوپر. یس ہے. یہ میں نے اس پہ مزے کے بہت سارے زبردست پریزنٹیشن. پوری ماشاء اللہ. پریزنٹیشن ہے. چلے بہت خوب. اور کوئی چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی دکھائیں گے کوئی چیز؟ میں آج جو ہے نا تھوڑا سا 4 بجنے میں 5 منٹ میں چلے جاؤں گا. 4 بجے اصل میں نماز ہوتی ہے ہماری, 4 بجے جماعت ہوتی, تو پھر میں انشاءاللہ تعالی. ہمارے یہاں بھی سیم ہی ہو رہا ہے 4 بجے جماعت ہو رہی ہے. اچھا سبحان اللہ. اور کوئی دکھائیں گے کوئی چیز؟
عائشہ آپ کیسی ہیں؟ عائشہ نورین؟ سر الحمد للہ بالکل خیریت سے. آپ کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے. ماشاء اللہ بچوں کو دیکھ کے اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو جلدی دین سے آشنائی ہو جائے گی تو ان کو وقت مل جائے گا کہ وہ بچہ تو ماشاءاللہ دین کو پہلے ہی سمجھ دین بھی ہے. سکیں. ان کے لیے تو جب میں بات کر رہا ہوں وہ 100% لاجیکل ہے ان کے لیے، ان کو آسان ہے سمجھنا. ہم چونکہ ہمارا پرسیپچل فریم ورک کرپٹ ہو چکا ہے تو ہم دین سے کافی دور نکل گئے ہیں، تو وہ پھر ہمیں بڑے مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. ہمیں وہ دین سمجھ میں آتا ہے جو علماء بول رہے ہوتے ہیں، کوئی اور بول رہا ہوتا ہے، یا انگریزوں کے دین میں تو ہم رہتے ہیں، اللہ معاف کرے. اتنا خطرناک کام ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تو صرف دین اسلام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم نے کچھ کام کر دیے، نماز پڑھ دی، روزے رکھ دیے، حج کر لیا تو یہ دین تو یہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو دین کے ستون ہے نا. یہ چیزیں تو دین میں ہمیں لانے کے لیے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں تو ہم دین میں آئیں گے. لیکن بس اللہ لوگ تو سمجھتے بس لا الہ الا اللہ ہو گیا اور بس. ہاں وہ بولتے ہیں کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے تو ہمیں جنت میں جو ہے جانے کی مل جائے گی. لیکن اللہ بولتا ہے کہ جب تک آپ اللہ کے دین پہ نہیں چلیں گے، اللہ یہ بھی بولتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین فالو کیا تو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر تم نے کسی اور کا دین کیا تو تم انہی میں اٹھائے جاؤ گے، انہی میں کے ہوگے، اس دن سے تعلق ہوگا. اور دین کامیابی کے لیے صرف اسلام ہے. تو ہمیں بہت سوچنا چاہیے ہے کہ اگر ہم اتنا کیئرلیسلی زندگی گزاریں گے، آنکھ بند کر کے گزاریں گے اور کسی اور کے ہاتھ میں اپنا دین دے دیں گے، اس لیے کہ آخرت میں تو ہمیں خود لینی پڑے گی ذمہ داری. وہاں آمنہ اکیلی کھڑی ہوں گی، مریم اکیلی کھڑی ہوں گی، خدیجہ امینہ اکیلے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہادیہ بھی بالکل اکیلی، عبد الرحمن نبیرہ سب جو ہے بالکل اکیلے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور جواب دیں گے کہ آپ نے جو سوچا وہ کیوں ویسا سوچا، اور جو آپ نے کیا وہ کیوں کیا. تو ہمارے لیے تو سب سے اچھا جو بہانہ ہے، یا اللہ میں تو آپ کو قرآن پڑھتا تھا، میں تو آپ کے قرآن سے مسلسل گفتگو، ہر روز گفتگو کرتا تھا، تو میں نے تو قرآن سے ایسا سمجھا تھا. تو آپ کے لیے سب سے جو بہترین بہانہ ہے وہ یہ کہ میں آپ کا مخلص تھا، میں آپ کے ساتھ مخلص تھا. کھڑے ہوں گے، جی جن بھی کھڑے ہوں گے. ہاں جی، سب چیزوں سے اللہ پوچھے گا. تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ابھی آپ لوگ اس عمر میں اگر آپ لوگ کوشش کریں گے قرآن سے جڑ جائیں. میں اپنی کافی ینگ ایج میں 11-12 سال کا تھا جب میں قرآن سے جڑا الحمدللہ. پھر میں نے کوشش، میری یہ تھا کہ جب تک میں عربی میں قرآن نہیں سمجھوں گا تو مجھے اللہ کا میسج صحیح نہیں پہنچے. تو پھر میں نے عربی کی کوشش شروع کر دی. پہلے تو میں چھوٹا تھا، ہمارے فیملی میں تھا نہیں عربی اور عربی کا زیادہ. تو تھوڑا بڑا جب مجھے سمجھ میں آئی 16 17 18 سال کا، تو پھر میں نے عربی سیکھنی شروع کی. اور پھر میں نے بڑے سارے عربی کے کورسز کیے، کتابیں. میں قرآن میں نے بولا کہ قرآن میں نہیں چھوڑوں گا، تو میں قرآن پڑھتا رہتا تھا، ہر روز جو ہے قرآن پڑھتا. تو یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے الحمدللہ اللہ نے بڑا رحم کیا میرے اوپر. تو میں اب دیکھتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دین ہے، کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا مزہ آتا ہے. ہر روز مجھے ایک نئی چیز معلوم ہو رہی ہوتی ہے قرآن سے. کئی دفعہ بہت ساری چیزیں نئی معلوم ہو رہی. آپ سوچیے کہ جو شخص ہر روز قرآن پڑھتا اور ہر روز اس کو نئی چیزیں معلوم ہو تو کیسی زبردست کتاب ہے اللہ کی. تو میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے مجھے راستے میں ڈال دیا. اور آپ لوگ سب اللہ بولتے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کے لیے تم محنت کرو گے، تمہیں وہی ملے گا جس کے لیے تم محنت کرو گے. یہ نہیں کہ کوئی اور محنت کرے گا آپ کو مل جائے گا. آپ جس کے لیے محنت کریں گی اللہ آپ کو وہ دے گا. تو آپ اگر سوچ سمجھ کے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کو سمجھتے ہوئے ڈرتی ہوں میں. الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر آپ کو کبھی ہوئی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیں تو اللہ آپ کو روکے گا اپنے راستے پہ چلنے سے؟ کبھی بھی نہیں روکے گا. اللہ کو تو بولتے اللہ کہ تم میرے پاس جو بھی راستے، جو میرے لیے جہد کرتا ہے، میں کوشش کرتا ہے، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، میں اس کو راستہ دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا.
پھر جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بولتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا, تم ایک قدم چلو گے میں تمہارے پاس 2 قدم میں تمہارے قریب ہوں گا. تو آپ جس طرح بھی محنت کریں گے وہ اللہ آپ سے محنت قبول کرے گا, اور اللہ تو وہ ہستی ہے جو آپ کو کبھی بھی چھوڑے گی نہیں, آپ کو فیل نہیں کرے گی. دوسرے فیل کر سکتے ہیں, دوسرے چھوڑ سکتے ہیں, دوسرے آپ کا ساتھ, اللہ نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کہ وہ آپ کا خالق ہے, آپ سے سب سے زیادہ کیئر کرنے والا, محبت کرنے والا جو ہے اللہ رب العزت. تو جب آپ اللہ کی بات مانیں گے نا, جب قرآن پڑھیں گے, جب اللہ سے کلام کریں گے, آپ جب ان فی خلق السماوات, جب آسمان زمین پہ غور کریں گے, تو آپ کا جو پورا ذہن ہے, آپ کی لاجک جو ہے وہ اسلامک ہو جائے گی, وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. تو پھر آپ جو چیز بھی سوچیں گے وہ آپ کو صحیح اینگل سے نظر آئے گی. وہ بولتے ہیں نا نور, آپ کو اللہ نور دے دے گا جس سے آپ چیزوں کو دیکھ سکیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اللہ آپ کو فرقان دے دے گا, فرق کرنے والے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں عموماً یہ ہوتا ہے جب لوگ بتاتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے دین, تو بالکل بھی مشکل نہیں, اس لیے کہ آپ کی ڈیزائننگ دین کے لحاظ سے کی ہے اللہ نے. تو دین تو آپ کے ساتھ سب سے زیادہ فرینڈلی ہے, سب سے زیادہ آپ کو جو مزہ آتا ہے نا وہ دین میں آتا ہے. یہ تو میری ایکسپیرینس, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے, میں بڑی ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں ایسا شریر تھا بچپن میں امتحان میں خراب کر کے آتا تھا اور بولتا تھا اللہ آپ سنبھالیے, مجھ سے تو امتحان خراب ہو گیا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا تھا. تو اللہ پہ آپ بھروسہ کریں. اللہ آپ معلوم ہے, اللہ خود بولتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس میں کمزوریاں بھی رکھی گئی ہیں, لیکن اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جب کبھی کوئی غلطی کرے تو فوراً توبہ کر لے, توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے. توبہ کا مطلب ہے پلٹنا. تو جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا. اللہ تو توبہ, قرآن میں بولتا ہے نا اللہ توبہ کو قبول کرنے والا. صحیح ہے. میں آپ لوگوں کو دوسری دکھاؤں جلدی سے ایک, یا لیٹ می سی, ایک اور ہے وہ بھی بچوں. ہاں ایک منٹ, فاطمہ ایک چیز دکھا رہی ہے, وہ اسی کا لیڈ ہے. کیا ہے؟ لیڈ. اچھا فاطمہ, ایک منٹ ہے فاطمہ, ہاں دکھائیے کہ یہ کیا ہے. جس یہ کی تو کیپ ہینڈ ہے. ہے, ہاں اس ہینڈ کا کیپ ہینڈ ہی ہے. کیپ. اچھا اچھا اچھا, یہ ربر ہوگا نا اس میں, یہ ربر ہوگی. صحیح ہے جی. ابھی آپ کچھ بول رہی ہیں. سر میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. اوکے, میں آپ کو بناتا ہوں ابیہا کو, میں کو ہوسٹ بناتا ہوں. اچھا نہیں, آپ کیا پریزنٹیشن ہے وہ, اچھا یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دکھائیے دکھائیے, ایک منٹ میں آپ کو پن کر دوں, پن کرو. اوکے, سبحان اللہ. اچھا یہ کیا لکھا ہے؟ PUI, پل. اچھا اچھا اچھا, اوکے پل. یہ میں نے خود بنایا ہے. اچھا بہت خوب. ابھی آپ کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد. محمد. کیسے ہیں بیٹے محمد آپ؟ صحیح اچھا, ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. چلے زبردست. تو میں آپ کو ایک منٹ دکھائیے, میں ذرا پہلے اس کو کھول لوں کہ قرآن کیا بولتا ہے. قرآن بچے کی پیدائش کے بارے میں کیا بولتا ہے, کس طرح. میں پڑھتا ہوں نا ہر روز تقریباً پڑھتا ہوں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لصلواتهم اولئک الذین
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا مُضْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا عِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ اللہ نے سٹیجز بتائے ہیں کہ کس طرح انسان بنتا ہے. اسی میں اس مووی میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے واقعی کس طرح بنایا ہے. سائنس کیا بولتی ہے آج؟ سائنس نے بھی یہی بولتی ہے. جو ویڈیو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ So you are from the Holy Quran, and is said to be the official, unchanged, pure word of God, revealed over 1400 years ago. Claiming to be the word of God is a heavy statement, and without proof, or if a single contradiction is found within the book, the apparent word of God will be proven false. So without further ado, let's put the book to the test. In the 23rd chapter, titled The Believers, from the 12th to the 14th verses, God is said to give a detailed description of how the human being is formed. It begins by saying, "We then placed him as a sperm drop in a place of settlement, firmly fixed. Then we made the drop into a alaqa." We will translate this word very soon. "And then we changed the alaqa into a lump. Then we made out of that lump into bones. And then we clothed the bones with flesh. Then we caused him to grow and come into being and attain the definitive human form." In the 21st century, we can now safely say that this verse is clearly describing the process of human development in correct chronological order. However, what we should be paying attention to in particular is the second stage, referring to the development of the embryo. The specific word used to describe the embryo in this verse is the word alaqa. The word alaqa, when translated into English, can mean three separate things. Firstly, a blood clot, or to be suspended, hanging or clinging to something, or thirdly and finally, a leech. Now, all three definitions don't come anywhere near what we perceive to be the human embryo. So, why are these words used, and what significance do they share with the human embryo? Can the embryo be described as a blood clot? Well, what do you think? In the third week of embryonic development, a tubular heart joins with the blood vessels to form a primordial cardiovascular system. And by the end of the third week, the blood is circulating and the heart begins to beat on day 21. The first thing that comes to mind in regards to being suspended or hanging is the umbilical cord. But we can't use that example because we are simply referring to step 2, before the baby has even formed. But we now know today that the umbilical cord is formed from the connecting stalk. And the connecting stalk is formed as soon as the embryo is formed. The embryo's connecting stalk has even been described by John Allen and Beverly Kramer as an object to suspend the developing embryo in the extra-embryonic column. So an embryo is suspended and does have a strong resemblance with a blood clot. What on earth would an embryo have to do with a leech? Figure A shows the structure of an embryo at 25 days. Figure B shows a leech. Now please note once again that the embryo in this stage is no greater than the size of a kernel of wheat. This is an X-ray of the embryo at 22 days. This is the internal structure of a leech. Mind-blowing stuff, but you still haven't seen anything yet. This is the head of the embryo at 22 days. The detail you are seeing right now is absolutely impossible to be seen with the human eye and can only be seen with a microscope. This is the back end of a leech. There's no other words used to describe this other than mind-blowing. The pictures we have shown you are impossible to be seen with the human eye or even to be predicted by the human mind. Once again, the verses we have shown you were revealed over 1400 years ago to a man who couldn't read nor write.
Are these the words of God? Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God, from God, from God, from God, from God, from God. बहर क्या है, ये था कुरान जो बोलता है ना आदमी बना किस तरह था, लक़द खलक़नल इंसाना, बहर क्या है। तो ये बता रहे थे कि जो कुरान बोलता है ना, बिल्कुल जब उन्होंने माइक्रोस्कोप, पहले तो माइक्रोस्कोप नहीं था ना हजूर के ज़माने में, अब वो माइक्रोस्कोप से देखा तो देखते हैं तो बिल्कुल जो कुरान डिफाइन करता है वैसे ही इंसान डिफरेंट स्टेजेस में जो है वो बना है। सही है। तो आज मेरा ख्याल है हम अभी ख़त्म करेंगे। किसी को दिखाना तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं दिखाना चाह रहे? आप लोग सब एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह ने आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़, सलाहियतें, क़ुव्वतें, ताकतें दी है। जी मरियम, आप कुछ बोल रही हैं? मरियम, आप कुछ बोल रही हैं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। लीच क्या होता है? अच्छा, लीच जोंक होती है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है ये कभी? आप देखेंगे कि पौधों में, घास में ना काले रंग का इतना बड़ा सा कीड़ा होता है, और उसको पहले इस्तेमाल करते थे आदमी से खून भी सक करने के लिए। उसको अगर आप यूं लगा दें ना तो वो खून सक करता, वो लीच होती है। तो इंसान की जो शक्ल होती है बिल्कुल शुरू की, वो लीच की तरह होती है। आप लोगों ने देखी है? किस किस ने देखी है लीच? मालूम है किसी को लीच क्या होता है? अच्छा चले, मैं इंशाल्लाह ताला अगली बार आप लोग इसमें भी देखिएगा, तस्वीरें हम डाउनलोड करके। मैंने देखी भी है। आपने देखी हुई है ना? मैंने तो देखी है। अच्छा, बहुत हो। तो वो जो है ना, हम उसकी तस्वीरें भी लोड करके लाएंगे और फिर बात भी करेंगे कि लीच होती क्या चीज़ है। सही है, अल्लाह ने जो है उसको किस तरह बनाया है। ठीक है, आज का प्रोग्राम ख़त्म करें, फिर इंशाल्लाह ताला हम अगले वेडनेसडे इसको आएंगे और हम यही वाला जो है ना इसी पे बात करेंगे, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है। जी अबीरा। मैं कुरान कोर्स कर रही हूँ। आमना हाँ आमना, क्या बोल रही हैं आप? कुरान कोर्स कर रही हूँ बच्चों के कुरान साथ। कोर्स कर रही हैं? अच्छा, बस अपना ज़हन खुला रखिए। और कुरान का माशाल्लाह आप अरबी भी, मैं देखता हूँ कि आप बहुत मेहनत करती हैं आमना। इंशाल्लाह आपको अरबी आ जाएगी तो फिर बड़ा मज़ा आएगा अल्लाह से बात करने में। हर रोज़ हर नमाज में आप अल्लाह से बात करेंगी। जी खदीजा, आप कुछ बोल रही है? वेडनेसडे को कौन सी क्लास है? वेडनेसडे को नहीं, सॉरी सैटरडे को। वेडनेसडे को दूसरी अरबी की क्लास होती है हमारी। आमना भी है उसमें, आमना भी सीखती है। आयशा, नौरीन, आप देखिएगा कि इस ग्रुप में हमारे जो है ना उनको उस वाली उसमें भी उसका मेंबर बना दीजिएगा हमारे अरबिक क्लास का। आपका है आपको ये किसको सर? जो हमारे इस ग्रुप में जो हैं पार्टिसिपेंट्स, इसमें आगे वो बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं इसमें असल में कुछ तो हैं आमना वगैरह जैसे उस ग्रुप में है हमारी अरबिक स्पीकिंग। तो फिर इसमें शामिल जी जी हो सकते हैं। डॉक्टर आबिद, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहमान वालेकुम और सलाम। जी जी बोलिएगा। मैं कह रही हूँ कि अब्दुल रहमान और रानिया भी शामिल हो सकते हैं अरबिक स्पीकिंग में। जी 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 जी, अभी तो माशाल्लाह काफी सेशंस कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ये है कि जिस तरह बच्चा सीखता है ज़बान, बच्चा कोई पहले ग्रामर तो सीखता नहीं है, बच्चा सबसे पहले कन्वर्सेशन सीखता है। और मेरा भी पूरा यकीन ये है कि जब हम पे कन्वर्सेशन हमें आ जाती है, यानी जब हमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हमारे लिए वो ज़बान आसान हो जाती है आगे चलना। लेकिन जब हम ग्रामर में फंस जाते हैं और हर ज़बान की ग्रामर बड़ी मुश्किल होती है, तो हम फिर वो जो है उस ज़बान से एक किस्म से उकता से जाते हैं। हम उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करते। ये मैंने देखा है, लोग इतने अरबिक कोर्सेज करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुरान समझने से कासिर होते हैं। तो हमारा ये चल रहा है, उसके मेरा ख्याल 17-18 सेशंस हो चुके हैं, लेकिन हम जो हैं ये अरबी बैना यदैक
جو کتاب ہے اس سے کر رہے ہیں، تو بالکل جوائن کر سکتے ہیں. اس میں ہر عمر کے ہی لوگ شامل ہیں پارٹیسپینٹ. صحیح ہے. چلے میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور انشاءاللہ پھر جزاک اگلے اللہ خیر. سیٹرڈے کو انشاءاللہ ملیں گے. جزاک اللہ پہ کہ اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.